جب ان کو خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو فرمایا لقد قتلوہ طویلا باللیل قیامہ وکثیرا فی النہار صیامہ، فرمایا کہ تم نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سارا سارا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے رکھا کرتا تھا، اس شخص کو تم نے قتل کیا ہے جو عبادت گزار تھا۔ ایک نسبت ہے رسول اللہ سے خون کا تعلق کہ حضور کتنی محبت کرتے تھے، حضور نے کتنی دعائیں دی ہیں، ان سے محبت کی کتنی فضیلت ہے، خون کا کتنا تعلق ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس نسبت پر ہی قائم نہیں تھے بلکہ حضور کے طریقے پر بھی چل رہے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، راتوں کو جا کر تہجدیں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمازیں اکثر حالت روزے میں ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمازیں عبادت بھی کر رہے ہیں، سخاوت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، جنت کی ٹکٹ حاصل ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خون کا تعلق ہے اس کے بعد میں اگر کوئی عبادت نہ بھی کروں تو میرا کام چل جائے گا۔ لیکن انہوں نے تو یہ راستہ نہیں اپنایا کہ نمازیں چھوڑو، روزے چھوڑو، عبادتیں چھوڑو، نوافل چھوڑو، راتوں کو کون جا کے عبادت کرے، حلال اور حرام کی کون اس کا خیال کرے، اور اپنی سخاوت کی کیا باتیں کرے، خود اپنے لیے جمع کیے رکھیں۔ جو آج یہ ایک طریقہ چل پڑا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے دادا پردادا جو ہیں بہت نیک تھے، لہٰذا اب تو ان کو عبادت کی ضرورت نہیں، اب تو ان کو ریاضت کی ضرورت نہیں، اب یہ خواہ چرس پئیں، شراب پئیں، جو بھی کیے، سجادہ نشین ہیں وہ بڑی گدی کے۔ یہ گدیاں ایسے نہیں چلتی، سب سے بڑی گدی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کے نواسے اس کے آپ کے جانشین تھے، رسول اللہ کے فرامین موجود تھے۔ میں کہتا ہوں کیا اس کے بعد بھی کوئی بہانہ رہ جاتا ہے جو ان کو حاصل نہ ہو؟ سارے بہانے موجود تھے، اگر یہ بہانے تلاش کر کے راستہ نکالنا چاہتے تو امام حسین کے بعد راستے تھے، آپ نکال سکتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ساری نسبتیں فائدہ ضرور پہنچاتی ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک بندہ خود شریعت پہ چل رہا ہو، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہا ہو، جو روشن طریقہ ہے، جو شریعت کا طریقہ ہے، اس پہ چلے تو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر راستہ چھوڑ دیں تو کوئی برکتیں حاصل نہیں۔